وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نصیحتیں یہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، لہذا ہمیں ضرورت پڑتی ہے بسا اوقات نصیحتوں کی، خیر اور بھلائی کی باتوں کی جانب رہنمائی کرنے کی، اگرچہ ان باتوں کو ہم جان رہے ہوتے ہیں اور وہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ انسان کی ذہن سے وہ فضیلت نکل جاتی ہے، اور فضیلت اور شوق جو انسان کے دل میں ہونا چاہیے وہ جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، لہذا کبھی کبھی ان فضیلتوں کی جانب بھی انسان کو توجہ مبذول کرنی چاہیے اور کرانی چاہیے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں ہم جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر باتیں آپ جانتے ہوں گے، آپ سب کو معلوم ہوگی، لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا یہ مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے جسے چاہا فضیلت والا، عظمت والا، مقام اور مرتبہ والا بنایا۔ انہی عظمتوں میں سے ایک عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے اس دن کو، جمعہ کے اس دن کو عطا کیا ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ سب سے افضل دن ہے، یہاں تک کہ عید سے بھی زیادہ افضل اور بقر عید سے بھی زیادہ افضل دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں، اور یہ دن جو ہے نا آج ہم سے غفلتوں کا شکار ہے۔ جہاں بہت ساری عبادتوں میں ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، وہاں ان عبادتوں کے اندر بھی ہم کوتاہ نظر آتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ جو شوق اور جو جذبہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے تعلق سے ہونا چاہیے تھا، اب وہ دھیرے دھیرے سرد پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، دوڑو، وذروا البیع، اب کاروبار بند کر دو، تجارت بند کر دو۔ کہ اب اگر کوئی آدمی، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی آدمی جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کا یہ کاروبار حرام ہے، اس سے کمایا گیا مال یہ جو ہے حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاروبار کو جمعہ کی اذان کے بعد بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک چیز جو حلال ہے، ایک چیز جو مباح ہے، اگر اس کو اس کے وقت میں نہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا ایک بندے کے اوپر یہ مرتب ہوتی ہے کہ اس کی روزی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ غور کیجیے کہ وہ خرید و فروخت جو جمعہ کی اذان کے بعد کی جائے وہ حرام ہے، وہ مال جائز نہیں، اس کا استعمال درست نہیں، کیونکہ یہ ایسے وقت میں کیا گیا جس وقت میں خرید و فروخت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کی اذان دی جائے، تو اس کا کیا مطلب؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تب جا کر کے ہم جائیں اب دکان وغیرہ بند کر کے غسل کرنے کے لیے، اور غسل وغیرہ کر کے پھر آئیں، جب امام اپنے خطبے کے آخری پڑاؤ پر ہو تب مسجد میں ہم پہنچیں۔ میرے بھائیوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں
حدیث کے الفاظ سنیے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طریقے سے غسل کرے، خوب اہتمام کے ساتھ غسل کرے، اور اس کے بعد چل کر کے مسجد میں پہلی گھڑی میں آئے، پہلی ساعت میں آئے، گویا کہ اس نے ایک بدنہ یعنی ایک اونٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا. اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کیا. کہ اس کے بعد جو آیا، پہلی ساعت کے بعد دوسری ساعت میں جو شخص مسجد میں آیا پہنچا، کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک گائے صدقہ کیا. اور اس کے بعد تیسری ساعت میں جو آیا، ایک سینگوں والا مینڈا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا. اور اس کے بعد جو آیا وہ ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. اور اس کے بعد جو آیا وہ ایک بیضہ اور ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. اور پھر اس کے بعد جب اذان دے دی جاتی ہے تو فرشتے جو بیٹھ کر کے رجسٹروں کے اندر لکھتے ہیں ناموں کو، وہ رجسٹر بند کر کے امام کے ذکر کو، امام کے خطبے کو وہ بھی سننے میں لگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن پہلے آئے اور آ کر کے امام کے قریب بیٹھے، ظاہر ہے جو پہلے آئے گا وہ امام کے قریب بیٹھے گا. کہا جو امام کے قریب بیٹھے وہ جنت سے قریب ہوتا ہے، وہ جنت سے قریب ہوتا ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی امام سے جس قدر دور ہوگا، یعنی جتنی تاخیر سے جمعہ کے لیے آئے گا، وہ جنت سے اتنا دور ہوگا، وہ جنت سے اتنا. اگر جنت جانے کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حق میں کر دیا تو جنت جانے میں تاخیر ہوگی. اس شخص کی طرح وہ نہیں جا پائے گا جو جمعہ کے دن اہتمام کر کے آ کے پہلے آ کر کے امام کے قریب آ کر کے بیٹھتا تھا. یہ کتنی عظیم حدیثیں ہیں اور کس قدر فضیلت والی حدیثیں ہیں. دیکھیے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. اور جمعہ کے دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا. وہ جو 6 دن، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جو 6 دن کا معاملہ ہے، 6 دن میں یہ 6واں دن ہے جمعہ کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا. اور جس دن مومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجدوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے اس دن کا نام ہی رکھا گیا، کیا؟ جمعہ رکھا گیا. کہ اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا. کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا. کہ اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو موت دی. اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. کہا یہی وجہ ہے ہوا، درخت، سمندر، آسمان، فرشتے اور جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وہ جمعہ کی صبح سے خائف ہوتے ہیں، خوف کھائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ قائم ہو جائے. لیکن ہائے انسان جس کے لیے حساب و کتاب ہے، جس کو اللہ کے سامنے کہ یہ پہاڑوں کو کون سا حساب دینا پڑے گا، یہ پرندوں کو، یہ چرندوں کو، یہ جانوروں کو، سمندر کی مچھلیوں کو، چوٹیوں کو اللہ کے سامنے حساب و کتاب نہیں دینا ہے. باوجود اس کے وہ قیامت کے خوف سے ان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم انسان جمعہ کے دن اتنے ملوث اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم کو ایک مرتبہ موت کا خیال نہیں آتا، ایک مرتبہ ہم کو قیامت کا خیال نہیں آتا. ہم کہاں جی رہے ہیں، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح کے معاملات ہم کر رہے ہیں، ذرا غور کیجیے. اب اہتمام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے زندگی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ، خبردار خبردار لوگو، جمعہ کو ترک کرنے سے باز آ جاؤ. أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ، مگر اور نہیں تو اگر ایسا تم کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا. ایسا مہر لگائے گا کہ اس کے بعد نصیحتیں کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگی. دلوں کے اوپر اب ہتھوڑی نہیں بلکہ اب ہیمر چلا دیا جائے تب بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کو بند کر دیا ہے، دلوں کو سیل کر دیا ہے، اور اس کو دل کو پورے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغلق کر دیا ہے، اس کو سیز کر دیا ہے. سمجھیے آپ، یہ فضیلتیں ہیں جمعہ کی. اللہ اکبر. جمعہ کی فضیلت میں ہم کیا باتیں آپ کے سامنے رکھیں. انسان کو چاہیے
کہ جس قدر جلدی ہو مسجد کے اندر تشریف لے آئے، جلدی آ جائے مسجد میں اور بیٹھے اور دو دو رکعت جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے سلام پھیرتا رہے، نماز ادا کرتا رہے، دو رکعت پہ سلام پھیرے، اور جس قدر توفیق ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نفل نمازوں کو، سنت نمازوں کو پڑھتا رہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی ہے جمعہ میں، ایک وقت ہے جمعہ میں کہ اگر کوئی آدمی اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام نہ مانگتا ہو، حلال چیز کا سوال کرتا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سوال کو رد نہیں کرتا ہے۔ سوچیے، اس کے سوال کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے پوچھا، ابو بردہ سے، کہا کہ ذرا یہ بتاؤ تو تمہارے ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے اس گھڑی کے متعلق ایک روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کون سی روایت ہے؟ کہا ہم نے اپنے ابا سے سنا ہے وہ روایت۔ کہا کون سی روایت ہے؟ کہا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آ کر کے بیٹھتا ہے اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہوتا، یہ دعا کی گھڑی ہے۔ کہا اس وقت اگر بندہ دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ اور دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک وہ گھڑی ہے، جو بندہ مومن اس گھڑی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا مانگے، اگر وہ دعا حلال دعا ہے، حرام دعا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے گناہوں کو اس جمعہ کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسری جمعہ تک کی نمازیں، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک کی نمازیں، مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، اس کے درمیان ہوئے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اگر آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی عظمت کو نہ سمجھنے پر لوگوں کو بندر بنا دیا تھا۔ یاد ہے آپ کو اصحاب سبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرا غور سے اس حدیث کو سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو اور نصارہ کو جمعہ کے دن سے غافل کر دیا۔ ان کو اس دن کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہود کے لیے سنیچر کا دن تھا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا۔ یہود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کی توفیق نہ دی، یا دی تھی لیکن ان لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ سنیچر کے دن منع کیا تھا سبت والوں کو کہ تم جتنا شکار تم کو کرنا ہو اتوار سے لے کر کے جمعہ تک کرتے رہو، لیکن سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار مت کرنا۔ جیسے ہم کو منع کیا کہ جمعہ کے نماز سے پہلے کاروبار کو جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ ہیلے اور بہانے ان لوگوں نے تلاشنے شروع کیے، اور ان ہیلوں اور بہانوں میں میرے بھائیوں جو چیزیں تھیں اللہ کے حکم کی ان لوگوں نے پامالی کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ جب گزشتہ قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقدس اور اپنے مکرم دن کی تعظیم کی سے غفلت برتنے پر یہ سزا دے سکتا ہے، تو کیا ہماری یہ سزا نہیں ہو سکتی؟ آج ہم اس کی عظمت نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک یہودی لکھتا ہے، ایک نصرانی یہودی نے ایک نصرانی لکھتا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں جمعہ کی نماز ہے، عیسائی مشنریاں مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ پاور ہاؤس ہے۔ یہاں آ کر کے مسلمان جب اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم سنتے ہیں، اور امام ان کی رہنمائی کرتے ہیں، خیر کی باتوں کی جانب ان کو بلاتے ہیں، اور جو بری باتیں ہیں ان سے ان کو بچنے کی ترغیب دیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم کب سمجھیں گے اس اہمیت کو؟ ہم کب جانیں گے کس قدر بے راہ روی اور کس قدر غفلت کے ہم شکار ہیں؟ ذرا غور کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، کہا اس جمعہ سے لے کر کے آئندہ جمعہ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے روشنی رکھے گا۔
اور اسی طرح سے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن پہلے آئے اور مسجد میں آ کر کے نمازیں ادا کرے اور اس کے بعد یہاں سے جائے تو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اور اس کے بعد 3 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ کتنی فضیلتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کے دن ہے. فاکثروا علی الصلاۃ، میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو. کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود آدمی کو جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے. لیکن ہمیں اب فرصت کہاں ہے؟ فرصت ہمیں اب کہاں ہے؟ اب غور کیجئے کہ جمعہ کی رات سے لے کر کے آدمی کو جمعہ کے سورج غروب ہونے تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جمعہ خیر الایام ہے، یعنی دنوں میں سب سے بہتر دن ہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانام ہیں. تو خیر الایام میں خیر الانام کے اوپر درود پڑھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والو، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا یہ خیرات اور برکات کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور 5 وقت کی نماز اذان کے بعد اگر کوئی آدمی درود پڑھے اور مؤذن کے اذان اور اس کے پکار کا جواب دے اور اس کے بعد درود پڑھے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. وسیلہ ایک بلند مقام ہے جنت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو دے گا، اپنے بندے میں سے کسی ایک بندے کو دے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں وہ بندہ میں ہوں جو میرے لیے اذان کے بعد وسیلہ مانگے گا کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا. کتنی عظیم فضیلت ہے. دیکھیں، اس سے ہم اور آپ آج غافل ہیں. ایک غلطی جو جمعہ کے دن عام طور پر ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا اور آج کی اس خطبے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں مسجد اور اس وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ آ کر کے کھڑ جاتے ہیں سامنے، سنت نہیں پڑھتے. یہ درست نہیں ہے. جب آپ آئے اذان اگر ہو بھی رہی ہے تب بھی آپ اپنی سنت پڑھ لیجیے اور پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ اذان کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے، لیکن امام کا خطبہ سننا یہ واجب ہے. تو آپ ایک مستحب عمل کے لیے واجب عمل کو ترک کر رہے ہیں. کنٹینیو کیجئے، جیسے مسجد میں داخل ہوئے اگر اذان ہو بھی رہی ہے سنت شروع کر دیجئے، ہلکی 2 رکعت سنت پڑھیے اور اس کے بعد بیٹھ جائیے، امام کا خطبہ سنیے. میرے بھائیو، یہ آداب ہیں. ان آداب کا خیال آدمی کو رکھنا چاہیے. لیکن ایک چیز، ایک چلن جو معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے اس کو آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ تاخیر سے آتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. آداب، جمعہ کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی اس دن غسل کرے، خوشبو لگائے، خوب نیا کپڑا، اچھا کپڑا، صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے مسجد میں آنے کی کوشش کرے. بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس دن کے لیے ایک نیا کپڑا خاص کر لے کہ خاص طور پر ہم جمعہ کے دن اس کو پہن کر کے جائیں گے تو یہ اس کے لیے افضل ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. خیر، کپڑوں کی کمی تو ہمارے پاس نہیں ہے الحمدللہ. جس دن بھی جو کپڑا ہم پہنتے ہیں وہ بالکل اچھا اور بہتر ہوتا ہے. تو ہم پہن کر کے اچھا کپڑا کوشش کریں کہ یہ پہن کر کے مسجد میں آئیں. کا عطر لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے آدمی آئے، آ کر کے مسجد میں بیٹھے، رکعتوں کو، نمازوں کو پڑھے اور کہا کہ اگلی صفوں کو پہلے پور کرے، مکمل کرے اگلی صفوں کو، یہاں جگہ نہ چھوڑے. اور اس کے بعد جو پیچھے سے آئے انہیں چاہیے کہ جن کو وہاں جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیں. لوگوں کے گردنوں کو نہ پھلانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہا کہ ایک صحابی، آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور گردن پھلانگ پھلانگ کر کے آگے آنے لگے. آپ نے کہا اجلس، وہیں بیٹھ جاؤ، فقط آزئی، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، ایسا مت کرو. ہاں، لیکن یہاں ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے کی صفوں میں بیٹھتا ہے
تو اسے چاہیے کہ ان صفوں کو پہلے مکمل کر دے، پوری کرے۔ ظاہر ہے یہاں جگہ اگر خالی ہے تو جو پیچھے آئیں گے وہ تو آئیں گے ہی، اور اگر جگہ خالی ہے ادھر اور آپ پیچھے سے آ رہے ہیں تو خوب ہٹا کر کے لوگوں کو، تاکہ ان کی گردنوں کو نہ پھلانگ سکے۔ اگر امام خطبہ دے رہے ہیں تو کچھ بھی نہ کہے، کچھ نہ کہے، صرف ہاتھ سے ہٹائے اور ہٹا کر کے آگے آ جائے۔ اور ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا ہے تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی صاحب ذرا راستہ دے دیجئے، ہم کو آگے جانے دیجیے، ادھر جگہ خالی ہے، ہم وہاں جا کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، اس کو پر کرنا ہے۔ لہذا جو لوگ پہلے آتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اگلی صفوں کو، پہلی صفوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، ان کو بھر کر کے بیٹھیں، مکمل کر کے پھر پچھلی صف لگائیں۔ یہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ایک ادب دیکھیے اس میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے لیے آئے، بیٹھے، وہ امام کا خطبہ غور سے سنے، ادھر ادھر کی لغو باتیں ایک دوسرے سے نہ کرے، بیکار کی باتیں نہ کرے، اور اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو اس کو آپ اگر اشارے سے روک سکتے ہیں تو روک دیجیے، اشارے سے، اشارہ سمجھ لے تو ٹھیک ہے، ورنہ منہ سے مت کہیے کہ بات مت کرو۔ اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ کی نیکی بھی گئی۔ اب سوچئے دوسرا بات کر رہا ہے، اس کو ٹوک کر کے آپ روک رہے ہیں، یعنی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کی نیکی چلی گئی، اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو، بری بات اور باتیں کر رہا ہے تو، خود سے آگے بڑھ کر کے باتیں کر رہا ہے تو اس سے کس قدر فرق پڑے گا۔ کہا فقط لغا کے معنی اہل علم نے کہا کہ جمعہ کی نیکی اس کی ختم ہو گئی، چلی گئی۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو دیکھیے گا آپ کہ جمعہ کی نماز میں ایک دم آخر میں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک رکعت نماز امام کے ساتھ آپ کو نہیں ملتی ہے جمعہ میں، ایک رکعت نماز مکمل، ایک رکعت جمعہ کے دن نہیں ملتی ہے تو آپ کی جمعہ نہیں ہوئی، پھر آپ کو جا کر کے ظہر کی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے وہ خواتین جو مسجدوں میں نہیں آتی ہیں، اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کرتی ہیں، بسا اوقات سننے میں یہ بات آئی کہ وہ بھی 2 رکعت پڑھ لیتی ہیں، سوچتی ہیں کہ ہمارا جمعہ ہو گیا۔ نہیں، ان کو 2 رکعت نہیں پڑھنا ہے، یہ بہت سنگین غلطی ہے، ان کو 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو غلام ہے، یعنی آج کل تو غلامی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ سنتے ہیں عام طور پہ کہ غلام کے اوپر جمعہ نہیں ہے، عورتوں کے اوپر جمعہ نہیں ہے۔ جمعہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت نہیں کریں گی، لیکن اگر کسی مسجد میں انتظام ہے اور وہ آتی ہیں یہاں اور مردوں کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتی ہیں علیحدہ جہاں ان کا انتظام ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر گھر میں پڑھ رہی ہیں، مسجد نہیں آ رہی ہیں، تو ان کو ظہر 4 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جمعہ کے تعلق سے یہ فضیلتیں ہیں اور جمعہ کے یہ آداب ہیں۔ اسی طریقے سے جب جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آدمی فارغ ہو جائے، اللہ اکبر، تو اس کے بعد 6 رکعت سنت ہے۔ کتنی سنت ہے؟ 6 رکعت۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تو 4 پڑھے، اور گھر میں پڑھ رہا ہے تو 2 پڑھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اہل علم نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس بات کے اوپر کلام کیا ہے کہ یہ تفریق درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 4 رکعت مسجد میں بھی پڑھتے تھے اور اس کے بعد گھر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اگر 6 رکعت کوئی آدمی سنت پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے جمعہ کی نماز کے ختم ہونے کے بعد، لیکن جمعہ کی نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا چاہے اتنی سنتیں وہ پڑھ سکتا ہے، تحدید نہیں ہے، یعنی خاص نہیں ہے کہ 4 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، یہ تحدید نہیں ہے۔ 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت کر کے جتنا چاہے اتنا وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے فضیلتوں میں ایک فضیلت ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرے اس دن، یہ فضیلت ہے۔ آپ مردوں سے یہ رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گھر میں کچھ خواتین ہیں جو پڑھتی ہوں گی، لیکن عام طور پہ مرد حضرات اس کو نہیں پڑھتے۔ فضیلت ہے اس کے لیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کے لیے اس کے لیے نور کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ برکت ہو، زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمتوں سے مالا مال ہوں، اس کی مغفرتوں سے مالا مال ہوں، تو یہ جو ایام ہیں ہمارے سامنے، ان سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور ایک ایک گھڑی
ایک ایک گھڑی جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہم قیمتی سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ ہم نے وہ صدقات کی بات کی کہ جو پہلی گھڑی میں آئے گا اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وقت شروع کب سے ہوتا ہے، کب سے اس کو مانیں گے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ زوال کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ بات درست کیا ہے؟ فجر کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے، کہ جو آدمی جتنا جلدی آ جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں دے رہے ہیں لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جمعہ سے پہلے کاروبار بند رکھے اور پھر جب جمعہ پڑھ لے اور اس کے بعد نکلے کاروبار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاشو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزی دے گا، تم کو دے گا، وہی روزی دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، جہاں کہیں رہو، دکان میں رہو، مکان میں رہو، گھر میں رہو، جس جگہ پہ، بازار میں ہو، تنہا ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہماری کامیابی کا راز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں مضمر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادتوں میں مضمر ہے۔ ہم جس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب ہوں گے، رحمت اور برکت کا خزانہ ہمیں اسی قدر حاصل ہوگا، اور جس قدر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور ہوں گے اس قدر ہم مقہور ہوں گے، اس قدر ہمارے اوپر میرے بھائیوں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، کیونکہ تقدیر کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں۔ تقدیر کا فیصلہ نہ ہماری دولت کرتی ہے اور نہ ہماری شہرت کرتی ہے، نہ ہماری طاقت کرتی ہے۔ رب العالمین جیسا چاہتا ہے ویسا معاملہ کرتا ہے۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور رب کی رضامندی عبادتوں سے ہوتی ہے۔ اسی دن اللہ نے پیدا کیا نا حضرت آدم کو، ہم کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اسی لیے تو پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اسی دن ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں، یہ فضیلت کا دن ہے، اس دن کثرت سے عبادت کریں کیونکہ یہ فضیلت کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ایک اور بات آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن موت دی، اور اسی طریقے سے قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، تو یہ فضیلت والا دن کیسے ہوا؟ یہ خیال آئے گا، حضرت آدم کو موت ہوئی، بھائی موت مومن کے لیے فضیلت ہے۔ قیامت کا قائم ہونا جس کے لیے برا ہوگا، اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے اچھا ہے۔ کیسے اچھا ہے؟ ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، منزل ہماری جنت ہے۔ ہم جتنا جلدی جنت جائیں، ان تمام جھنجھٹوں سے ہم کیا پا جائیں گے؟ آرام پا جائیں گے۔ لہذا مومن کی موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ اور قیامت کا قیام ہونا یہ ایک مومن کے لیے انعام ہے، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس کی نعمتوں کو پائے گا، اس کی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اس اعتبار سے بھی اگر اس کو دیکھیے تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ لہذا جو باتیں کہی گئی، کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، رب العالمین انہیں تو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جہاں کہیں بھی دنیا میں ہمارے مومن، ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات دے دے۔ اے اللہ، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، رب العالمین تجھ سے مغفرت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ، تو ہم سب کی جھولیوں کو مغفرت سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اس کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، وہ گناہ جو ہم نے انجانے میں کیے، اے اللہ رب العالمین تو اس کو بھی معاف کر دے۔ انہ تعالی سمیع قریب مجیب۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں،
اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔